قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے یعنی بہت گناہ کر لیے، ہم سبھی اس میں شامل ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. کبھی یہ نہ سوچو کہ میری معافی نہیں ہو سکتی. یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے. لیکن شرط کیا ہے معافی کی؟ پلٹ آؤ، جو غلط راستہ اختیار کیا وہ اس کو چھوڑ دو، حرام کام چھوڑ دو، اپنے رب کی طرف اور مطیع فرمان بن جاؤ قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ مل سکے. اور پیروی اختیار کر لو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آئے اور کہیں تم کو خبر بھی نہ ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی شخص کہے افسوس میری اس کوتاہی پر جو میں اللہ کی جناب میں کرتا رہا، بلکہ میں تو الٹا مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا. یا کہے کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی متقیوں میں سے ہوتا. یا عذاب دیکھ کر کہے کاش مجھے ایک موقع اور مل جائے اور میں بھی نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں. یعنی یہ سارے ریگریٹس بالآخر انسان کو ہونے ہیں اگر آج وہ اپنی روش نہیں بدلتا. آج اگر گناہوں کی لت میں مبتلا ہے، گناہوں کا نشہ اس پر چھایا ہوا ہے، تو کسی بھی قیمت پر اس سے نکل آنا چاہیے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ اسی حال میں موت آ جائے اور اسی دل کے ساتھ اللہ رب العزت کے پاس حاضر ہو جائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر اس وقت پچھتانے کے علاوہ کوئی چیز باقی نہ رہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دنیا میں ہی اپنا معاملہ صاف کر لیں. بخشش اور معافی اس وقت ہوتی ہے جب انسان اپنی غلطی مانتا ہے، جب وہ کہتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں. اگر کوئی شخص غلطی کو جسٹیفائی کرنے لگے کہ نہیں یہ مجبوری ہے، یہ وجہ ہے، وہ وجہ ہے، اس کی وجہ سے کر رہے ہوں، وہ مجھے مجبور کرتا ہے، میں نے تو کہیں یہ پڑھا تھا اور میں تو بہت کمزور انسان ہوں، اپنے نفس پہ قابو ہی نہیں پا سکتا، میری تو ہمت ہی نہیں اس سے بچنے کی. نہیں، یہ سب جھوٹے بہانے ہیں. انسان جب نیک نیتی سے کوشش کرتا ہے تو پھر ایفرٹ کے ساتھ دعا بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق بھی دیتا ہے اور اس کے لیے خیر و بھلائی اور نیکی کے راستے کھول دیتا ہے. لیکن اگر انسان کنٹینیو کرتا ہے اپنی خرابی اور بے حیائی اور برائی کے کام کو تو پھر معافی نہیں، پھر کل قیامت کے دن جا کر وہ پچھتائے گا. اس کے علاوہ دعا کرنے کے ساتھ ساتھ ذکر کرنا بہت فائدہ دیتا ہے جو گناہوں کو مٹاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی یہ کہے گا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر الحمد للہ وسبحان اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ، یہ ذکر جو ہے، یہ جملے جو ہیں اس کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. اس کے لیے یہ ایک چھوٹا سا خوبصورت کارڈ بھی بنایا گیا تھا اس کلمے کو لکھ کر، اور اس میں یہ دعا بھی لکھی ہوئی اور انگلش ٹرانسلیشن بھی ہے، اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ بھی ہے. انسان کو اگر زبانی یاد نہ رہے تو اپنے بیڈ سائڈ ٹیبل پہ رکھ دے، خصوصی طور پر رات کے وقت اٹھ کے جب انسان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ سے آخر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ تک پڑھتا ہے اور اس کے بعد اللہم اغفر لی کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اور اگر کوئی دعا مانگتا ہے اپنے لیے تو دعا بھی سنی جاتی ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا ریمائنڈر اگر آپ کے ساتھ رہے تو آپ کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم کچھ دنوں کے بعد پھر بھول جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ جتنے بھی اپنے عزیز دوست رشتہ دار ہیں ان سب تک بھی یہ پہنچائیں تاکہ ان کو بھی خیر ملے، اور ہو سکتا ہے ان کی دعائیں مانگنے کی وجہ سے ہماری بھی بخشش ہو جائے، کیونکہ جو شخص دوسرے کے لیے بھلائی چاہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے بھلائی پیدا کر دیتا ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ کہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، میں معافی مانگتا ہوں اللہ سے، وہ ذات کہ اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، قائم ہے، اور میں اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں، تو اس کو بخش دیا جائے گا اگرچہ وہ جنگ سے بھاگا ہو. کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے جنگ سے بھاگنا، کیونکہ اس میں بہت سے لوگوں کی پھر شامت آتی. اسی طرح نماز کے بعد کی تسبیحات سبحان اللہ والحمد للہ 33 بار اور اللہ اکبر 33 بار،
اور یہ 99 کلمے ہو جاتے ہیں. اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ جو یہ ذکر کرے گا اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. اسی طرح لباس پہننے کے بعد کی دعا، یہ بھی کارڈ کی شکل میں موجود ہے، آپ اپنی وارڈروب پہ چپکا دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لباس پہن کر یوں کہے گا الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، اس اللہ کا شکر جس نے مجھے لباس پہنا دیا اور مجھے رزق عطا کیا جس میں میری کوئی قوت اور طاقت شامل نہیں. تو جو شخص کپڑے بدلتے وقت یہ دعا پڑھے گا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو آپ کی بخشش کے بے شمار اسباب پیدا کیے. اب یہ ہماری اپنی کوتاہی ہے کہ ہم لا علمی کی وجہ سے نہیں کرتے یا پھر صرف غفلت کی وجہ سے یا سستی کی وجہ سے. اچھا اب کون دعا پڑھے، ابھی تو میں تھکی ہوئی ہوں. نہیں، کوئی پتہ نہیں کہ یہ آخری بار کپڑے پہننے ہوں. یہ دعا تو زبانی یاد کر لی جائے تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن اگر زبانی یاد نہیں تو ریمائنڈرز لگا دیں جگہ جگہ، کچھ دنوں میں یاد ہو جائیں گے تو پھر بے شک اتار دیں. پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ، کہیں اس وقت انسان یہ حسرتیں نہ کرے کہ اللہ میں نے تیرے حق میں کتنی کوتاہی کر دی اور میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے تھا. آج بھی آپ دیکھیں کہ دین کی بات جب کسی کو بتائی جاتی تو لوگ اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں یا اس کو ہنسی مذاق میں ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں. اس پر بھی قیامت کے دن بہت ریگریٹ ہوگی انسان کو، خاص طور پر جب جہنمی کو قبر میں اس کا جنت کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا کہ اگر تم اچھے کام کرتے تو یہ جگہ تمہاری تھی، دس واز یور لینڈ. تو اس وقت یہ بات اس کے لیے حسرت بن جائے گی اور ہر جنتی جہنم میں اپنا ٹھکانہ دیکھ کر کہے گا اگر اللہ نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو مجھے یہی مقام ملتا. اور یہ بات اس کے لیے شکر کا باعث بن جاتی ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین. اور اس وقت اسے یہ جواب ملے کیوں نہیں، میری آیات تیرے پاس آ چکی تھی پھر تو نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا اور تو کافروں میں سے تھا. آج جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھے ہیں قیامت کے روز تم دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہوں گے. شروع میں پارے کیا ہے نا، اللہ پر جھوٹ باندھنا، تو یہاں اس کا انجام بتایا گیا ہے کہ ان کا منہ کالا ہوگا. یہ نہیں کہ وہ کوئی سوڈان میں پیدا ہوئے تھے اس لیے، نہیں، چاہے وہ یورپ میں پیدا ہوئے، اگر انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تو ان کے رنگ کالے ہو جائیں گے. کیا جہنم میں متکبروں کے لیے کافی جگہ نہیں؟ اس کے برعکس جن لوگوں نے یہاں تقویٰ کیا ہے ان کے اسباب کامیابی کی وجہ سے اللہ ان کو نجات دے گا اور ان کو کوئی غضب نہ پہنچے گا، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل. اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے، ہر چیز اس کی نظر میں ہے. زمین اور آسمانوں کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اور جو اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو پھر کیا اے جاہلو تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے مجھ سے کہتے ہو؟ یہ بات تمہیں ان سے صاف کہہ دینی چاہیے، کیونکہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف یہ وحی بھیجی گئی کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا سارا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم خسارے میں رہو گے. لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم بس اللہ ہی کی بندگی کرو اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ. وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے. اس کی قدرت کاملہ کا حال تو یہ ہے کہ قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، کیونکہ آسمانوں کو کھولا گیا جیسے کاغذ کھولے جاتے ہیں اور پھر دوبارہ لپیٹ دیا گیا، تو وہ لپٹے ہوئے آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے. پاک اور بالا تر ہے وہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. علماء یہود میں سے ایک عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا
اے محمد ہم تورات میں پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کو ایک انگلی پر رکھ لے گا، اسی طرح زمین کو ایک انگلی پر، درختوں کو ایک انگلی پر، پانی کو ایک پر، مٹی کو ایک پر، اور تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر. پھر فرمائے گا میں ہی بادشاہ ہوں. اس پر آپ ہنس دیے یہاں تک کہ آپ کے سامنے کے دانت دکھائی دینے لگے، کیونکہ آپ یہودی عالم کی بات کی تصدیق کر رہے تھے. پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی کہ پتہ سب کچھ ہے لیکن وما قدر اللہ حق قدرہ، اتنا علم ہونے کے باوجود بھی ان کا عمل درست نہیں تھا، انہوں نے اللہ کی قدر کا حق ادا نہیں کیا. ونفخ فی الصور، اس روز سور میں پھونک مار دی جائے گی. فصعق من فی السماوات ومن فی الارض، تو جو بھی آسمان و زمین میں ہوں گے سب بے ہوش ہو جائیں گے. الا من شاء اللہ، مگر جس کو اللہ چاہے. ثم نفخ فیہ اخری، پھر دوسری بار سور پھونکا جائے گا. فاذا هم قیام ینظرون. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 سور پھونکے جانے کے درمیان 40 فاصلہ ہوگا. اب 40 کیا گھنٹے یا منٹ یا سال یا صدیاں، اللہ عالم. ابو ہریرہ سے پوچھا گیا 40 سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم. پھر پوچھا کیا 40 مہینے؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم. کیا 40 سال؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم. یعنی اتنی احتیاط کرتے تھے، اپنے پاس سے کچھ بھی گھڑ کے نہیں انہوں نے حدیثیں سنائی کہ اچھا چلو میری جان کھا رہے ہیں میں کچھ بول دیتا ہوں. نہیں بتایا، چھوڑ دیا گیا. تو جتنا علم وحی کے ذریعے آیا وہی ہم تک پہنچا ہے. تو یہاں 2 سور کے بیچ کی بات ہو رہی ہے. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی، انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے، لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا، اور ہر شخص کو جو کچھ بھی اس نے عمل کیا تھا اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا. جو کچھ بھی لوگ کرتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا. اب اس کو امیجن کرتے جائیے. اس فیصلے کے بعد وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے. پورے پورے کراؤڈ، چرواہا جیسے بکریوں کو ہانک کر لے جا رہا ہوتا ہے ایک طرف، کوئی ادھر ادھر ہوتا تو اس کو لاٹھی پڑ دیا اور سب کو ایک ہی ڈائریکشن پہ لیے جاتے ہیں. تو یہاں بھی ایسے ہی ہوگا. جب وہاں وہ لوگ آ جائیں گے تو ان کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کے کارندے ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس اپنے لوگوں میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تم کو تمہارے رب کی آیات سنائی ہوں، جنہوں نے تمہیں آیات سنائی ہوں. سنا رہے ہیں آپ آیات؟ دیکھیے لوگوں کو آیات سنانا بہت ضروری ہے. جو بھی آپ کے پیارے ہیں، جو بھی آپ کے عزیز ہیں، جو بھی آپ کے ساتھ ہیں، اگر انہوں نے دن میں خود سے کچھ نہیں پڑھ رکھا ہوتا، کچھ نہیں سن رکھا ہوتا، تو آپ انہیں پیار سے کچھ نہ کچھ ضرور سنائیں کہ میں آج آپ کو اپنی فیوریٹ آیت سناتی ہوں. چاہے آپ کے والد ہوں یا آپ کے بچے ہوں یا آپ کے بہن بھائی ہوں، بس بہت زیادہ ان کے سر پہ سوار نہ ہو جائے لیکن کچھ نہ کچھ ضرور سنائیں تاکہ ان تک ہدایت کی روشنی پہنچتی رہے، اور اگر پہنچی ہوئی ہے تو تازی ہوتی رہے. ہمیں ہر روز سورج کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ موسم آج بہت اچھا لگ رہا ہے لیکن اگر 1 مہینے تک یہ بادل رہیں تو آپ گھبرا اٹھیں، لیکن اگر 1 مہینے تک سورج ہو تو ہم گھبراتے نہیں ہیں کیونکہ ہم سب کی ضرورت ہے روشنی. تو اسی طرح قرآن کی کرنیں بھی ہر ایک پر پڑھتے جانا چاہیے، کسی کو بھی نہیں محروم رہنا چاہیے. جو بھی آپ کے دوست احباب رشتہ دار ہیں، ساتھی ہیں، دور پار، ان سب کو بھی دعوت دیں کہ وہ بھی ایسی جگہوں پر آیا کریں اور قرآن سنا کریں. کیا تمہارے پاس ایسے رسول نہیں آئے تھے، یعنی تمہارے اپنے لوگوں میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تم کو تمہارے رب کی آیات سنائی ہوں اور تمہیں اس بات سے ڈرایا ہو کہ ایک وقت تمہیں بھی یہ دن دیکھنا ہوگا؟ وہ جواب دیں گے ہاں آئے تو تھے مگر عذاب کا فیصلہ کافروں پر چپک گیا، یعنی ہم نے سنا ہی نہیں. کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، یہاں اب تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے. یہ جو گروہ ہے یہ کس بنا پر ہوں گے؟ یہ جو کہا گیا ہے کہ گروہ در گروہ جائیں گے، قیامت کے دن ہر گروہ کو کہا جائے گا کہ وہ اس کی پیروی کرے جس کو وہ دنیا میں پوجتا تھا، جو جس بت کے پیچھے تھا، جس نظریے کے پیچھے تھا، جس چیز کے پیچھے، وہ اس کے ساتھ لگ جائے گا.
جو فرعون کے پیچھے تھا، جو حامان کے، جو قارون کے، جو ان جیسے مزاج رکھنے والے، تو اس کے مطابق گروہ بندی ہوگی. دنیا میں گروپس کیسے بنتے ہیں؟ لائک مائنڈیڈ پیپل کے. تو آخرت میں بھی گروپس ہوں گے لائک مائنڈیڈ پیپل، ایک نظریے کے پوجنے والے ایک جگہ پر اکٹھے ہو جائیں گے. پھر فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اور جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے، تقوی اختیار کرتے تھے، انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے. تو اس کے منتظمین ان سے کہیں گے سلام ہو تم پر، بہت اچھے رہے، داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے. اور وہ کہیں گے شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہم کو زمین کا وارث بنا دیا. اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں، پس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے. اور تم دیکھو گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے ہیں، چاروں طرف سے سراؤنڈ کیے ہوئے ہیں، اپنے رب کی حمد اور تسبیح کر رہے ہوں گے. اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا اور پکار دیا جائے گا کہ حمد ہے اللہ رب العالمین کے لیے. وقیل الحمد للہ رب العالمین. کچھ لوگ ایسے ہوں گے وہاں جنہیں جنت کے ہر دروازے سے پکارا جا رہا ہوگا. حضرت ابوبکر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ تم انہی میں سے ہو. سورۃ المؤمن مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، گناہ معاف فرمانے والا ہے اور توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے اور بڑا صاحب فضل ہے. کوئی معبود اس کے سوا نہیں، اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے. ہم سب کی واپسی اس رب کی جانب ہے جس کی یہ ساری صفات ہیں. اللہ کی آیات میں جھگڑے نہیں کرتے مگر صرف وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے. اس کے بعد دنیا کے ملکوں میں ان کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے. یعنی اگر اللہ کی آیات کا انکار کرنے کے باوجود بھی وہ ترقی کر رہے ہیں اور دنیا میں خوب مزے اڑا رہے ہیں تو اس بات سے کہیں تم دھوکہ نہ کھا جانا کہ شاید کامیاب یہی لوگ ہیں جو انکار کر رہے ہیں. ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم بھی جھٹلا چکی ہے اور اس کے بعد بہت سے دوسرے جتھوں نے بھی یہ کام کیا ہے. ہر قوم اپنی رسول پر جھپٹی تاکہ اسے گرفتار کرے. ان سب نے باطل کے ہتھیاروں سے حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کی مگر آخر کار میں نے ان کو پکڑ لیا. پھر دیکھو کہ میری سزا کیسی سخت تھی. اسی طرح تیرے رب کا یہ فیصلہ بھی ان سب لوگوں پر چسپاں ہو چکا ہے جو کفر کے مرتکب ہو چکے ہیں کہ وہ واصل بجہنم ہونے والے ہیں. الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا. عرش الہی کے حامل فرشتے، وہ فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو عرش کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں، سب اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں. کیا ہم نہ کریں گے؟ جو اللہ کے قریب ترین ہے، مقرب ہیں، وہ تسبیح کر رہے ہیں. پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ یہاں پر عرش کے حاملین بھی اور جو عرش کے ارد گرد طواف کر رہے ہیں وہ سب وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں. کتنا بڑا اجر اور صلہ اور مقام ہے ایمان والوں کا. کتنی بڑی دولت ہے یہ ایمان کہ جس کی وجہ سے عرش کے پاس فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں. اس ایمان کو ویلیو کرنا چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے اور کسی بھی قیمت پر اسے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے اور اس پر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. آپ کو معلوم ہے کہ جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں وہ کتنے بڑے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ اجازت دی گئی کہ میں اللہ کے عرش کے اٹھانے والے فرشتوں میں سے کسی فرشتے کے بارے میں بیان کروں.
کہ وہ کیسا ہے. اس کے کانوں کی لو سے لے کر کندھے تک کا درمیانی فاصلہ صرف یہاں سے یہاں، کان کی لو کو ہاتھ لگائیے اپنے اور نیچے آ جائیے کندھے پر، ٹھیک؟ کتنا فاصلہ ہے؟ ایک بالشت بھی نہیں، چند انگلیاں. لیکن حاملین عرش ان فرشتوں کی اونچائی کو آپ دیکھیے، ان کی گردن یا ان کے طول کو دیکھیے کہ یہ فاصلہ صرف 700 سال کی مسافت جتنا ہے. اتنے ہیوج ہیں، اتنے بڑے ہیں. جبریل علیہ السلام کے تو 600 پر تھے، اور ان حاملین کا مقام دیکھیے. اتنے بڑے ہونے کے باوجود دعا کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ایمان والوں کے لیے. کتنی بڑی بات ہے. ہم ہر ایک سے کہتے ہیں دعا کیجئے دعا کیجئے، لیکن جو لوگ اپنے ایمان کو سچا کر لیتے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعائیں کرنے لگتے ہیں، وہ ان کے ہمدرد ہو جاتے ہیں، وہ ان کے دوست بن جاتے ہیں. اور یہ قیامت کے دن 8 ہوں گے، ابھی 4 ہیں. حسان بن عطیہ کہتے ہیں حاملین عرش 8 ہیں، وہ ایک دوسرے کو اچھی اور نرم آواز کے ساتھ جواب دیتے. اتنے بڑے ہونے کے باوجود بھی اچھے سے جواب دیتے ہیں. ہم سے تو کوئی کچھ پوچھ بیٹھے تو ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ خصوصاً مائیں جب بچے ان سے ایک سے دوسرا سوال کر لیں تو کیسے چیخ کے بولتی چپ کرو. اور وہ کیا تسبیح پڑھتے رہتے ہیں؟ سبحانک و بحمدک علی حلمک بعد علمک. پاک ہے تو اپنی تعریف کے ساتھ اس بات پر کہ تو سب کچھ جاننے کے بعد بھی بردباری سے کام لیتا ہے، حلیم ہے. اور دوسرے 4 کہتے ہیں سبحانک و بحمدک علی عفوک بعد قدرتک. پاک ہے تو اپنی تعریف کے ساتھ اس بات پر کہ قادر ہونے کے بعد بھی درگزر سے کام لیتا ہے. تو یہ ان کی تسبیحات ہیں. آپ نے نوٹ کیا پورے قرآن میں کس قدر تسبیح کا ذکر آیا ہے، کس قدر ذکر کا آیا ہے، لیکن ہم اکثر اس سے غافل رہتے ہیں. تو اب اس غفلت سے باہر نکلنا ہے. رمضان کے بعد اگر کوئی چینج آپ کے اندر آئے تو وہ ذکر کی کثرت کا آئے. وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب تو رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، بس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے. یعنی 2 چیزیں الگ الگ بیان ہوئی ہیں، ایک ہے معافی اور ایک ہے بچنا جہنم کے عذاب سے. کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کی معافی جہنم میں جانے کے بعد ہو، یعنی وہ آگ کا عذاب بھگت چکے اور پھر ان کی معافی ہو. تو اس لیے ان کو الگ الگ بیان کیا گیا ہے. ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرا راستہ اختیار کیا ہے. پچھلی آیات میں توبہ کی بات کی گئی اور اب فرشتوں کی دعاؤں کی. تو توبہ استغفار کس قدر ضروری ہے. اے ہمارے رب اور داخل کر ان کو ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے والدین اور بیویوں اور اولاد میں سے جو صالح ہوں ان کو بھی وہاں ان کے ساتھ ہی پہنچا دے. یعنی فیملیز اکٹھے ہوں. تو بلا شبہ قادر مطلق اور حکیم ہے. وقہم السیئات اور بچا دے ان کو برائیوں سے، یعنی دنیا میں بھی برائیاں نہ کریں اور آخرت میں برائیوں کے برے وبال سے بچا دے. جس کو تو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا دیا اس پر تو نے بڑا رحم کیا، یہی بڑی کامیابی ہے. وذالک هو الفوز العظیم. ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم. جن لوگوں نے کفر کیا ہے قیامت کے روز ان کو پکار کر کہا جائے گا آج تمہیں جتنا شدید غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے، اللہ تم پر اس سے زیادہ غضبناک اس وقت ہوتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم کفر کرتے تھے. وہ کہیں گے اے ہمارے رب تو نے واقعی ہمیں 2 دفعہ موت اور 2 دفعہ زندگی دی، اب ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں. یعنی 2 دفعہ موت 2 دفعہ زندگی نہیں، ہم مردہ تھے پھر زندہ ہوئے پھر مریں گے پھر زندہ ہوں گے. کیا اب یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ جواب ملے گا یہ حالت جس میں تم مبتلا ہو یہ اس وجہ سے ہے کہ جب اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم ماننے سے انکار کر دیتے تھے، اور جب اس کے ساتھ دوسروں کو ملایا جاتا تو تم مان لیتے تھے. اب فیصلہ اللہ بزرگ و برتر کے ہاتھ میں ہے. استغفر اللہ. هو الذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا وما یتذکر الا من ینیب. وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے. یعنی بارش آتی ہے تو کیا کچھ اگ جاتا ہے.
مگر ان نشانیوں کے مشاہدے سے سبق صرف وہ لیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو. بس اے رجوع کرنے والو، اللہ ہی کو پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، خواہ تمہارا یہ فعل کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو. رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم الطلاق. وہ بلند درجوں والا مالک عرش ہے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح نازل کر دیتا. روح سے مراد کیا ہے؟ وحی، نبوت، کتاب، تاکہ وہ ملاقات کے دن سے خبردار کر دے. وہ دن جب کہ سب لوگ بے پردہ ہوں گے، کسی کا بھی لباس نہیں ہوگا، کوئی کپڑوں میں نہیں ہوگا، اللہ سے ان کی کوئی بات بھی چھپی ہوئی نہ ہوگی. اس روز پکار کر پوچھا جائے گا، آج بادشاہت کس کی ہے؟ سارا عالم پکار اٹھے گا، اللہ الواحد القہار کی. کہا جائے گا آج ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کی. لا ظلم اليوم، آج کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. یعنی اللہ کو حساب لینے میں دیر نہیں لگتی.